حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اللہ حکم، کھانا پینا بند کر دیا اور پانی بند کر دیا، بہت زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے بہت دقت کا شکار تھے، پانی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ تک پانی پہنچایا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے وہ پانی بند کیا گیا اور آپ نے پانی ان تک پہنچایا اور مشقت کے ساتھ پہنچایا، چنانچہ علامہ احمد بن یحییٰ بلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراف میں لکھتے ہیں یہی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لا یشرب الا من فقیر فی داری، اللہ اکبر، آپ کے گھر کے باہر جو فقیر تھا اس سے پانی لیتے۔ اور جبیر بن مطعم کہتا ہے میں نے حضرت علی سے جا کر کہا کہ آپ کے علم میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فوراً جب پتہ چلا تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اسی طرح حضرت امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ المدینہ میں ذکر کیا ہے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں اشرف عثمان علی الناس و محصور، حضرت عثمان غنی نے لوگوں سے پوچھا کہ علی ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ کہا یہاں سعد ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ تک پانی پہنچا سکتا ہے؟ کسی نے پہنچایا۔ یہ خبر علی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو آپ نے پانی پہنچایا، یعنی کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے راستے میں، لیکن آپ نے پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے اپنے گھر سے باہر نکل کے اور یعنی چھت کی طرف آ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میرے بارے میں جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اس کی تفصیلی عبارت حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے۔ فرمایا انی رابع اربعۃ من الاسلام، میں چوتھے نمبر پر وہ شخص ہوں جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا۔ لقد انکحنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتا، حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا، اور جب وہ فوت ہوگی آپ نے دوسری بیٹی میرے نکاح میں دی۔ ولا زنیت ولا سرقت فی جاہلیہ ولا اسلام، میں نے کبھی جاہلیت میں بھی اور اسلام میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی۔ ولا تغنیت، تو کبھی گانا نہیں سنا۔ ولا تمنیت، تو کبھی اسلام سے پھرنے کی تمنا نہیں کی۔ ولا مسست فرجی بیمینی، اور میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کبھی میں نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ وَلَقَدْ جَمَعْتُ القرآن، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کو میں نے جمع کیا، اور کوئی ایک ہفتہ نہیں گزرتا جب میں غلام آزاد نہیں کرتا۔ اگر ایک جمعہ آزاد نہ کر سکوں اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتا۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، آپ کیا مجھے جانتے نہیں ہو؟ خیر اس طرح کی اور بھی آپ کی گفتگو موجود ہے جو آپ نے کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین مدینہ منورہ میں ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اور بلوائیوں نے مدینہ منورہ کے فساد مچایا ہوا ہے، اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں جو کہ آپ کے اوپر کھانی اور پانی تک کو بند کر دیا گیا۔ اب ان دنوں میں یعنی آپ کی تعجب کی بات ہے، علی موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کیسے ہو رہا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھے۔ میں چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی اور دیگر کبار صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے، فوجوں ان کے پاس موجود، سب کچھ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار نکالنے نہیں دیتے تھے کہ یہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے صحابہ کی موجودگی میں کیسے شہید ہو گئے؟ کیا ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دفاع کرنے والے تھے۔ حضرت علی اور اکابر صحابہ آپ کے حق میں کھڑا ہونا چاہتے، تلواریں نکالنا چاہتے، باغیوں کو کچلنا چاہتے۔ حضرت عثمان اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں خون ریزی نہیں کرنے دوں گا۔ میں چند عبارات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری تاریخ المدینہ میں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عثمان غنی کی طرف، کیا ان معی 500 اللہ دارعن، حضور میرے پاس 500 لوگ موجود ہیں، جنگجو ہیں، فضلی مجھے آپ اجازت دیں، مجھے آپ اجازت دیں۔ فَأَمْنَعَنَّكَ مِنَ الْخَوْفِ، میں دیکھتا ہوں آپ پاس کیسے آپ تک پہنچتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ التَّوْبَةِ يُسْتَحَلُّ بِهَا دَمُكَ، آپ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ آپ کا خون حلال ہو، مجھے اجازت دیں۔ سوال فرماتا ہے جزیت خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ ما احب ان یحرق دما،
اللہ اکبر، دمن بسببی، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں خون میری وجہ سے بہے، علی یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو زید عمر بن شبہ وفات 262 ہجری، تاریخ مدینہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اور عرض کیا ما احب کہ مجھے آپ اجازت دیں۔ فرمایا ما احب ان یحرق دم، اللہ اکبر، فی سببی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہے، لہٰذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد میں روایت نقل کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان خدمت میں آئے اور کہا انک امام العامہ، آپ امام ہیں، وقد نزل بک ما ترا، اور یہ کیا تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں، وإنی عارض علیک خصالا ثلاثہ، میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، آپ 3 میں سے جو چاہیں پسند فرما لیں۔ نمبر 1، آپ چاہیں تو باہر نکلیں، باغی کو کچل دیں، اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، آپ فرمائیں۔ اما ان تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وانت على الحق وهم على الباطل۔ نمبر 2، آپ اجازت دیں، ہم یہ سامنے والے کے بجائے گھر کے پیچھے سے دروازہ نکالتے ہیں اور آپ وہاں سے سواری پر سوار اور مکہ مکرمہ چلے جائیں، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَإِمَّا إِن نَخْرِقَ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَتَقْعُدَ عَلَى رَوَاحِلِكَ فَتَلْحَقْ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَن يَسْتَحِلُّوكَ وَأَنْتَ بِهَا۔ نمبر 3، آپ شام چلے جائیں، امیر معاویہ، حضرت معاویہ وہاں موجود ہیں، اہل شام آپ کے ساتھ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَإِمَّا أَن تَلْحَقْ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ وَفِيهِمْ معاویہ، کہا کہ اہل شام تو اہل شام ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، معاویہ وہاں موجود ہیں۔ اور عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا دیکھو جہاں تک تعلق ہے نا ان کے خلاف لڑنے کا، یہ تو نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میں اس امت کا پہلا شخص ہوں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امت کا خون بہائے، میں نہیں چاہتا۔ اما انا اخرج فاقاتل فلن اکون اول من خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی بسفک الدماء۔ نمبر 2، میں مکہ چلا جاؤں، فرمایا نا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یلحد رجل من قریش بمکہ یکون علیہ نصف عذاب العالم، پہلا شخص قریش کا جو مکہ مکرمہ میں خون بہائے گا، دنیا کی آدھی آبادی کے عذاب اس کے سر پہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ شخص ہوں، ظاہر ہے وہاں جاؤں گا میری وجہ سے خون بہایا جائے گا، میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں شام چلا جاؤں، پر میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا اور حضور کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا پیغام بھیجا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بغدادی رحمہ اللہ وفات 230 ہجری، الطبقات الکبریٰ لسعد میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عثمان سے کہا رضی اللہ عنہ، قاتلہم فواللہ لقد احل اللہ لک قتالہم، آپ لڑیں، خدا گواہ آپ کے ان کو مارنا جائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا واللہ لا اقاتلہم ابدا، میں قطعاً ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، قطعاً میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ ہاں عثمان نے ایک بات فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عثمان غنی نے کہ عبداللہ بن زبیر تم پہرا دو دروازے پر، اور یہ فرمایا کہ من کانت لی علیہ طاعہ فلیطع عبداللہ بن زبیر، جو میری اطاعت کرتا ہے، جس کے ذمہ میری اطاعت ہے، عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے۔ تم اتنا کرو کہ دروازے پر پہرا دو، باقی ان کے خلاف میں لڑوں گا نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا، حاضر انصار بالباب، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، دروازے پر ہیں، حکم فرمائیں۔ ان شئت کنا انصار للہ، 2 مرتبہ کا ہم انصار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اما القتال فلا، اگر تمہارا مقصد ہے کہ میں لڑوں،
یہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں، حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس، میں ساری تیاری کر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا اختار بجوار رسول اللہ سوا، میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا جی پھر اجازت دیں میں لشکر لاؤں، ہم آپ ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کچل کے رکھ دیں۔ فرمایا لا انی اخشى ان ازیق بہم بلد رسول اللہ لا صحابی من المہاجر والانصار، یا مہاجر انصار صحابہ موجود ہیں، میں مدینے کی زمین لڑائی کی وجہ سے ان پر تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ نے کہا یا امیر المومنین لتقتلن، فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اچانک آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، اس سے میں نہیں ڈرتا، لیکن میں خون ریزی نہیں کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لٹکائی، کمان اپنے ہاتھ میں تھی، مہاجر انصار صحابہ کے درمیان چلے گئے، وہ حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں۔ آپ نے ان کو فرمایا، بڑی عجیب گفتگو فرمائی، فرمایا کہ تم عثمان غنی کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا، یہ کہا، اور آپ بھی شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بتائیں حضرات صحابہ کرام تو بار بار کہہ رہے تھے، خود کو پیش کر رہے تھے، بلوائیوں کا بلوا کچلنا چاہ رہے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں خون نہیں بہانے دیتے، اس لیے آپ خاموش تھے، کسی کو آپ نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ ایک وقت آیا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور اس وقت آپ کے پاس کون موجود ہے؟ نائلہ، آپ کی بیوی۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وقامت نائلہ دونوں فقطع سیف اصابعہ، جب ان پر حملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ان ظالموں نے آپ کی انگلیاں کاٹ کے رکھ دی۔ یہ بھی دفاع کر رہی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حسنین کریمین، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تلوار لو اور عثمان کا پہرا ان کے دروازے پر جا کر دو، اور کسی شخص کو اندر مت آنے دینا۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور کئی صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پہرا دو۔ امام عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تاریخ الخلفاء میں اس واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ علی نے فرمایا حسن حسین کو اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدع احدا يصل اليه، وبعث زبير ابن، وبعث طلحة ابن، وبعث عدة من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابناءه۔ وجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے بھی نہیں دے رہے، خود لڑائی بھی نہیں کر رہے، اور بلوائیوں کے مطالبے پر آپ خلافت سے معزول بھی نہیں ہو رہے۔ تو لڑائی نہیں چاہتے، پھر خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت سے کیوں معزول نہیں ہو رہے اور کیوں دستبردار نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہد تھا، آپ اس عہد کی پاسداری کرتے رہے۔ عہد کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا فَإِذَا أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلَئِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے، اور یہ لوگ اس کو اتارنا چاہیں بھی اس کو نہ اتارنا، یہ خلافت کی قمیص مراد تھی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وفات 279 ہجری جامع ترمذی حدیث نمبر 3705 اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی حدیث نمبر 3711 خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ان رسول اللہ قد عہد الی عہدا فانا صابر علیہ، چونکہ حضور پاک نے مجھ سے عہد لیا تھا، میں اس عہد پہ قائم ہوں اور میں صبر کر رہا ہوں، اور میں یہ خلافت کی چادر کو اتاروں گا نہیں۔ یہ وجہ تھی۔ خیر ایک دن آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچ ہونا تھا، وہ دن آنا تھا، آیا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر الطبرانی حدیث نمبر 601، فرماتے ہیں اوس بن اوس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جالس اذ جعلت فی یدی تفاخۃ، حضور نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں سیب رکھا گیا، اس سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں خوبصورت عورت نکلی، اور اللہ اکبر، اس سے بہتر میں نے خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور اللہ کی تسبیح اتنی اچھی کر رہی ہے کہ پہلے اور بعد والے لوگ شاید ایسی تسبیح کبھی نہ کریں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا انا من الحور العین، میں حور عین ہوں، خلقنی اللہ من نور عرشی، اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نور سے پیدا فرمایا۔ میں نے کہا لمن انتی، کس کے لیے؟ اس نے کہا للخلیفۃ المظلوم عثمان بن عفان، آپ کی امت کے خلیفہ عثمان بن عفان جو مظلوم یعنی ظلماً شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ شہید ہو۔